یعنی انسان نے جب دعا کرنی ہے تو کس طرح کرنی ہے کہ انسان جو چوکھٹ ہے دعا کی، رتبۃ العبودیہ جو ہے، اس کو ترک نہ کرے، چھوڑے نہیں کبھی۔ اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ پسند نہیں ہے جو اس کے دروازے سے اٹھ کر آ جائے، یہ استکبار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دعا نہ کرنے والوں کو متکبر قرار دیا نا، ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی، کہا کہ مجھ سے مانگا کرو میں تمہیں دوں گا۔ جو لوگ تکبر کرتے ہیں یعنی جو مجھ سے نہیں مانگتے، اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جو بندہ ایک دفعہ اللہ کے سامنے جاتا ہے نا، دو دفعہ جاتا ہے اور پھر اٹھ کر آ جاتا ہے، اس سے بڑا متکبر کوئی نہیں ہے۔ اس بیوقوف کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ یہ اللہ کے سامنے کس قدر اس کی حاجت کتنی زیادہ ہے، کتنا بڑا فقیر ہے یہ۔ تو دعا کرنے کے لیے لازمی بات کیا ہے کہ انسان اللہ کا در چھوڑے نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال یستجاب العبد ما لم يدع باسم او قطيعة رحم ما لم يستعجل۔ انسان کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک کہ وہ گناہ والی دعا نہ مانگنا شروع کر دے۔ یعنی کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے نہ اس کی نافرمانی مانگنا شروع کر دے، اللہ مجھے جو ہے نا وہ شراب دے دے، بطور مثال، فلاں کا مال ہڑپ کرنے میں آسانی ہو جائے، یا اللہ آج میں ڈاکہ مارنے جا رہا ہوں تو اس میں میری مدد فرما، ٹھیک ہے، آج امتحان ہے میں نے نقل کرنی ہے اس میں مدد فرما، وغیرہ وغیرہ۔ اگر یہ انسان دعا کرتا ہے تو یہ اللہ کو ناپسند ہے، یہ تو اللہ کے ادب میں، اللہ کی شان میں گستاخی والی بات ہے۔ جب تک انسان اس کے علاوہ اپنی جائز حاجات میں سے جو اللہ سے مانگتا رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں ما لم یستعجل، جب تک کہ وہ جلدی نہ پڑ جائے اس کو۔ ہمیں جلدی پڑ جاتی ہے نا، کیا خیال ہے؟ کچھ دیر کے بولے ہم دعا کرتے ہیں اور ہمیں جلدی پڑ جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے بندہ کہتا ہے قد دعوت وقد دعوت فلم یستجب لی، میں نے تو اتنی دعا کی، میری دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ جو بندہ یہ کہتا ہے نا میری دعا قبول نہیں ہوتی، یہ استکبار ہے، یہ تکبر ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے المتکبر، ہے نام کہ نہیں ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ تو متکبر ہے، ان کا نام ہی متکبر ہے۔ تو متکبر جو ہوتی ہے ہستی، کیا خیال ہے اس کو کیا بات پسند ہوتی ہے؟ اس کو یہ بات پسند ہوتی ہے کہ لوگ اس کے سامنے جھکیں، ناک رگڑیں، گڑ گڑائیں، روئیں، ترلا کریں، منت کریں، ہوتا ہے نا ایسے؟ اللہ اکبر۔ ہم نے اصل میں اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کی صحیح معرفت حاصل نہیں کی، صحیح بات ہے۔ اللہ تعالیٰ المتکبر ہے، اللہ کو بہت پسند ہے بات کہ اللہ کے سامنے پڑے رہو جا کے، اپنی ناک رگڑو جا کے، سجدہ کیا ناک رگڑنا ہی ہے نا۔ دنیا میں آپ دیکھیں جو جس بندے نے، چودھری نے، وڈیرے نے کسی کو اپنے سامنے جھکانا ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ ناک کی لکیریں نکالو، یہی کہتا ہے نا، کیونکہ ناک انسان کی عزت کی جگہ ہے۔ اس کو زمین پر رکھ دیا تو گویا اس نے ذلت کی انتہا پار کر دی۔ سجدے میں کیا ہوتا ہے؟ سجدے میں انسان ناک اللہ کے سامنے لگاتا ہے، بلکہ اگر ناک زمین پر نہ لگی ہو تو سجدہ ہوتا ہی نہیں، ٹھیک ہے، یہ رکن ہے، لازمی بات ہے۔ تو جب انسان اللہ کے سامنے ناک رگڑتا ہے نا اپنی، یہ اللہ کی شان کے لائق ہے، اللہ المتکبر ہے۔ اور انسان جب روتا ہے اور گڑ گڑاتا ہے، تضرع کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، میرے سامنے ترلے کرو، حکم دیا بغیر جذبہ۔ تضرع، تضرع کیا ہوتا ہے؟ ترلے کرنا، منتے کرنا، کہ اپنے رب کو پکارو ترلے کرتے ہوئے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ سب سے شاندار دعا ہوا جس میں ترلا زیادہ ہو، الحاح جس عربی میں کہتے ہیں۔ اللہ کو سب سے اچھی دعا کون سی لگتی ہے بندے کی؟ جس میں الحاح، منت سماجت بہت زیادہ ہو، ٹھیک ہے، اللہ کے ادب کے خلاف نہ ہو بات، اور اللہ کے یعنی یہ ہوتا ہے ترلا جو ہم جسے ترلا کہتے ہیں، ضد کرنا، ٹانگیں رگڑنا، جیسے بچہ ہوتا ہے، جیسے فقیر ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کے سامنے ترلا کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے سامنے ترلا یہ ہے کہ اللہ کے اسماء و صفات کے واسطے دیے جائیں، یہ ترلا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو ان اوصاف سے یاد کیا جائے جو اس کے بہت بڑے بڑے اوصاف ہیں، اے آسمانوں کے رب، اے عرش کے رب، اے جبریل میکائیل اور اسرافیل کے رب، اے متکبر، اے منان، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پکارتے تھے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس کے اسماء کے واسطے دیں، اس کی صفات کے واسطے دیں، اس کے افعال کے واسطے دیں، یہ الحاح، یہ تضرع ہے۔ تو بہرحال دعا انسان کی تب تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک انسان اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا رہتا ہے اور اس در کو چھوڑتا نہیں۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جدوا بالدعاء فإنه من يكثر قرع الباب يوشك أن يفتح له، اپنی دعا میں سنجیدہ ہو جاؤ، ٹھیک ہے، جدوا بالدعاء یعنی پوری کوشش کے ساتھ دعا کرو، پوری سنجیدگی کے ساتھ دعا کرو۔
کیونکہ جو بندہ دروازہ مسلسل بجاتا رہے اس کے لیے دروازہ کھول ہی دیا جاتا ہے. خیر، انسان دروازہ مسلسل بجاتا رہے دروازہ کھل ہی جاتا ہے بالآخر. اللہ کے در کو چھوڑو نہیں. بعض سلف کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے تھے کہ میں 40 سال سے دعا کر رہا ہوں، نہ میری دعا قبول ہو رہی ہے اور نہ میں تھک رہا ہوں، نہ میں اللہ کا در چھوڑ رہا ہوں. ہماری تو عمریں بھی شاید 40 سال نہیں ہے اکثر کی ہم میں سے. ٹھیک ہے، تو ہمیں سے کوئی بندہ ہے کہ میری فلاں دعا قبول نہیں ہوئی تو اس کو شرم نہیں آنی چاہیے اللہ سے؟ کیسا متکبر آدمی ہے. یہ جملہ جو ہے نا، یہ آپ نوٹ کر لیں اس کو اچھی طرح، کہ یہ جملہ کہنا کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، یہ تکبر کا جملہ ہے. یعنی یہ تبھی انسان یہ کلمہ کہتا ہے جب وہ اس کو لگتا ہے کہ میں بہت اس کا مستحق تھا نا تو اللہ نے نہیں دیا، تو بھی میری دعا قبول ہی نہیں ہوتی. بھئی اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ آپ اس کے در پہ بیٹھے رہیں، 40 سال بھی ہو جائیں تو بیٹھے رہیں. ٹھیک ہے، اللہ کو اپنے در سے اٹھ کے جانے والا بندہ پسند ہی نہیں ہے. یہ تکبر ہے. یعنی جو بندہ یہ کہہ رہا ہے نا کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، یعنی دعا چھوڑ دیا نا، تو دعا چھوڑ دینا یہ تکبر ہے. اللہ نے قرآن میں خود تکبر قرار دیا. ٹھیک ہے، تو یہ کلمہ نہیں کہنا چاہیے.